السلام علیکم۔ زنگ آلود بائی ملک صفدر حیات، لاسٹ پارٹ۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے تعویذ والے معاملے سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں۔ اب جو بھی ہے، میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تفتیش سے حقائق کو سامنے لے کر آنا آپ کا کام ہے۔ میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ کو مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تعویذ والی کہانی میرے، آپ کے اور آپ کی چھوٹی بیگم کے درمیان ہی رہے گی۔ میں اصل معاملے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ اس انداز سے تفتیش کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے آپ اس مہم میں ضرور کامیاب ہوں گے، بشرط یہ کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ فراخ دلی سے بولا۔ آپ حکم تو کریں جناب۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ تعویذ دکھائیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو پچھلی 3 جمعراتوں سے آپ کے غسل خانے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، میں وہ تعویذ آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ چودھری بشارت کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہمارے نہانے کے پانی والا ٹب غسل خانے میں اسی دیوار کے ساتھ رکھا ہوتا ہے جس دیوار میں وہ کھڑکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ تعویذ اسی کھڑکی کی جالی میں سے اندر پھینکا جاتا رہا ہے اور وہ ٹب کے اندر آ کر گرتا رہا ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ تینوں بار وہ ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تعویذ پانی میں گرتے ہی گلنے لگا، مطلب یہ کہ اس کی سیاہی نکل کر پانی میں حل ہونے لگی۔ جب ہمیں اس تعویذ کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی تحریر تقریباً مٹ چکی تھی اور کاغذ بھی گیلا ہو کر اتنا نرم ہو گیا کہ اسے محفوظ کرنا تقریباً ناممکن تھا، لہٰذا وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، 1-2 گہری سانسیں لیں، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لہٰذا ہم نے ٹب والے پانی کو فوراً بہا دیا اور اس قریب الختم تعویذ کو بھی پھاڑ کر بلکہ کچل کر پھینک دیا۔ ہر جمعرات کو ہی ایسا کیا آپ نے؟ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں۔ میں نے چند لمحے ٹٹولنے والی نگاہ سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ تینوں مرتبہ اس تعویذ کی دریافت آپ کی چھوٹی بیوی نورین کے ہاتھوں سے ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، دراصل نورین صبح مجھ سے کافی پہلے بیدار ہوتی ہے اور ظاہر ہے غسل خانے میں بھی وہ مجھ سے پہلے ہی جاتی ہے، اس لیے تعویذ پر اسی کی سب سے پہلے نظر پڑتی ہے۔ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پہلے غسل خانے کی طرف سے ہو کر آتے ہوں گے۔ میں نے قریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا اس موقع پر آپ غسل خانے والے ٹب کا بھی جائزہ لیتے رہے ہیں؟ جناب، سیدھی سی بات ہے، وہ معتدل انداز میں بولا، پہلے تو کبھی اس طرف کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، لیکن جب دوسری بار ٹب کے اندر تعویذ کو تیرتے ہوئے دیکھا تو میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا، اور تیسری جمعرات کو میں نے بستر پر جانے سے پہلے پورے غسل خانے کو اچھی طرح چیک کیا تھا۔ پانی والا ٹب تو کیا، غسل خانے کے کسی بھی کونے خدرے میں کوئی تعویذ نہیں تھا، لیکن جمعہ کی صبح جب چھوٹی چودھرائن صاحبہ غسل خانے میں گئیں تو تعویذ ٹب میں موجود تھا۔ میں نے استفساریہ نظر سے چودھری بشارت علی کو دیکھا۔ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تعویذ کو رات ہی کے کسی حصے میں آپ کے غسل خانے میں پھینکا جاتا رہا ہے۔ جی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گمبھیر انداز میں بولا، 3 جمعراتوں سے یہ پراسرار سلسلہ جاری تھا اور کل چوتھی جمعرات تھی جب میرے بندوں نے آدھی رات کے وقت شاکر کو حویلی کے پچھواڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور پکڑ لیا۔ آج صبح ٹب کے اندر تعویذ نہیں پایا گیا۔ وہ تھما، 2-3 گہری سانسیں لے کر اپنا تنفس کو بحال کیا اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ خود غور کر لیں ملک صاحب، سارے اشارے جمیل کے اس آوارہ لڑکے شاکر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ اس پر سختی کریں گے تو مجھے یقین ہے وہ زبان کھول کر سچ اگل دے گا۔ ضرور چودھری صاحب، میں نے اس کے تشفی کے غرض سے یقینی انداز میں کہا، میں تو اسے ایسی کڑی تفتیش کروں گا کہ نانی دادی خواب میں آ جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں چونکہ تعویذ والے معاملے کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بدبخت سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولا،
سب کے سامنے میرا زور اسی بات پر تھا کہ وہ چوری کی غرض سے یہاں آیا تھا، لیکن آپ تو حقیقت حال سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ آپ اس کی زبان سے سب کچھ بآسانی اگلوا سکتے ہیں۔ ضرور اگلواؤں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا، چودھری صاحب ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال پوچھوں، آپ جواب دیں گے نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، جی پوچھیں۔ کیا آپ تعویذ گنڈے پر یقین رکھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ تعویذوں کے اچھے برے اثرات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ملک صاحب۔ میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بحث نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے غسل خانے کے ٹب میں سے ملنے والے تعویذات کس قسم کے اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچھے یا برے اثرات؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں مجھے دیکھا۔ جی ہاں بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ظاہر ہے جی، یہ برے اثرات والے تعویذ ہی تھے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اور اس قسم کا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے؟ جی، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس گاؤں کے متعلق العنان بادشاہ ہیں۔ حسین آباد میں رہنے والا کوئی بھی شخص آپ سے دشمنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، پھر ایسی نازیبا حرکت کی جرأت کون کر سکتا ہے؟ ملک صاحب، انسان کے جہاں 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حسین آباد کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایسے گری ہوئی حرکت کر سکے، لیکن یہ شیطانی حسین آباد کے باہر سے بھی تو کوئی کر سکتا ہے، اور یہاں کے کسی بندے کو اپنا اللہ کار بنا کر وہ ایسے اوچھے مگر خطرناک ہتھ کنڈے آزما سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر ایسے کسی بیرونی دشمن کی نشاندہی بھی تو آپ ہی کو کرنا ہوگی نا؟ فوری طور پر تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ملک صاحب، وہ چہرے پر تھکن کے آثار سجاتے ہوئے بولا۔ میں اسی سلسلے میں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ شاکر کا ٹرائل لیں، مجھے امید ہے کہ اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، پھر پوچھا، چودھری صاحب پچھلے 3 جمعراتوں سے آپ کے غسل خانے کے ٹب میں تعویذ ملنے کا جو سلسلہ جاری رہا، اس کے اثرات بد آپ پر ظاہر بھی ہوئے یا نہیں؟ مجھ پر نہیں، نورین پر ظاہر ہوئے ہیں، اس نے بتایا۔ مطلب؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جس جمعہ کی صبح وہ تعویذ ملتا تھا، نورین کے سر میں پورا دن شدید درد ہوتا رہتا تھا، چودھری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درد کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، لیکن توقف کر کے اس نے ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، آج ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ صبح سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ایک بار بھی اس نے سر میں درد کی شکایت نہیں کی، اور اس کا سبب بھی آپ کے سامنے ہے ملک صاحب۔ پچھلی رات شاکر کو غسل خانے میں تعویذ پھینکنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس کی تان گھوم کر پھر جمیل کے نکمے لڑکے شاکر پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ میں نے اس حوالے سے چودھری کو زیادہ چھیڑنا مناسب نہ جانا اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری مجرمانہ کارروائی آپ کی چھوٹی بیوی نورین کے خلاف کی جا رہی ہے؟ جی مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس لیے میرا دھیان سب سے پہلے کلثوم کی طرف گیا تھا، لیکن وہ مجھے اس معاملے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اب اس مسئلے کو آپ ہی کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ضرور کروں گا، میں نے کہا۔ آپ اس بارے میں اور بھی جو کچھ جانتے وہ مجھے بتا دیں۔ ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر چودھری سے اجازت لے کر میں اس کی حویلی سے نکل آیا۔ جب ہم تانگے میں بیٹھ کر حسین آباد سے تھانے کی جانب روانہ ہوئے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے حویلی چھوڑنے سے پہلے وہ غسل خانہ بھی اچھی طرح دیکھ لیا تھا جہاں پچھلی 3 جمعراتوں سے پانی والی ٹب میں تعویذ پڑا ہوا مل رہا تھا۔ ٹب اور جالی دار سیمنٹ کی روشنی دان نما کھڑکی کی پوزیشن یہی بتاتی تھی کہ وہیں سے کوئی تعویذ کو غسل خانے کے اندر پھینکا کرتا تھا۔ یہ کوئی بھی تھا، مجھے اسی کو تلاش کرنا تھا جب اس معاملے کا اسرار کھل سکتا تھا۔ ویسے بظاہر یہ معاملہ جتنا سیدھا سادہ دکھائی دے رہا تھا ویسا تھا نہیں۔ میں اس تمام تر کارروائی کے پیچھے کسی سنسنی خیز کہانی کی توقع کر رہا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلا کر ملزم مبینہ چور شاکر کی خیریت پوچھی۔ اس کے تسلی بخش جواب کے بعد میں نے کہا، جہانگیر، میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد واپس آؤں گا۔ تم شاکر کو سونے نہیں دینا، اور ہاں، رات کا کھانا بہت زیادہ کھلانا۔ جی، میں سمجھ گیا،
وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، جب بھی آپ واپس آئیں گے بندہ آپ کو تیار ملے گا۔ حوالدار بہت آسانی سے میرے مقصد کی تہہ میں اتر گیا تھا۔ پولیس کی تفتیشی کارروائی میں حربے کو بھی عموماً آزمایا جاتا ہے۔ زیر تفتیش ملزم کو رات کے کھانے میں کوئی مسکن دوا ملا کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھائے۔ جب وہ حلق تک کھانا ٹھونس لیتا ہے تو اس پر کسل مندی طاری ہونے لگتی ہے۔ ایک تو ہماری رزق اور اس پر مسکن دوا کا اثر، یہ تمام تر عوامل مل کر اسے جلد از جلد سونے پر اکساتے ہیں، لیکن اس پر نگراں مقرر پولیس اہلکار اسے سونے نہیں دیتا۔ اسی جدوجہد میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے جب ملزم ہر قیمت پر نیند کا طلبگار نظر آتا ہے۔ اس موقع پر اس سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا سیدھا اور کھرا جواب دیتا ہے۔ شاکر تو ویسے بھی کاہل وجود شخص تھا، مجھے امید تھی کہ اس کی زبان کھلوانے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ میں نے اب تک اس سے جو پوچھ گچھ کی تھی اس سے مطمئن تھا، لیکن چودھری نے میرے ذہن میں جو اہم سوال ڈال دیا تھا اس کی تصدیق بھی ضروری تھی کہ وہ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے دور چودھری کی حویلی کے پچھواڑے کیوں پہنچا تھا۔ میں چودھری کی حویلی سے اتنا کچھ کھا کے آیا تھا کہ رات کے باقاعدہ کھانے کی حاجت بالکل نہیں تھی، لہٰذا میں نے کھانے کو فراموش کر دینا ہی مناسب سمجھا اور لباس تبدیل کر کے عشاء کی نماز ادا کی، پھر موجودہ حالات پر غور و فکر کرنے لگا۔ یقیناً چودھری بشارت نے تعویذ کے حوالے سے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی ہوگی۔ میرا مطلب تعویذ کے پانی والے ٹب میں پائے جانے سے ہے، اور جہاں تک تعویذات کے اثرات کا تعلق ہے تو اس بارے میں میرے خیالات و نظریات عام لوگوں سے بہت مختلف ہیں، جس کی وضاحت پھر کسی مناسب موقع پر کروں گا۔ فی الحال یہ معمہ حل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ چودھری کے بیان کے مطابق جمعرات کی رات میں کسی وقت وہ تعویذ ان کے غسل خانے میں پھینک دیا جاتا تھا اور اگلی صبح سے نورین کے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا تھا۔ چودھری اس تعویذاتی سلسلے کو اپنی نئی بیوی کے خلاف ایک خطرناک اور گھناؤنی سازش قرار دے رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی پکا یقین رکھتا تھا کہ تعویذات کے اچھے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے یقین کو اس واقعے سے تقویت ملتی تھی کہ جب گزشتہ رات غسل خانے میں تعویذ نہیں پھینکا گیا تو آج دن بھر نورین کے سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ گویا نورین کا کوئی دشمن وہ خفیہ کارروائی کر رہا تھا یا کسی سے کروا رہا تھا۔ چودھری کا دھیان دشمنی کے حوالے سے سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی کلثوم کی طرف گیا تھا، کیونکہ چودھری دوسری شادی کر کے اس پر سوکن لایا تھا۔ وہ نورین کی آمد سے خوش نہیں تھی، لہٰذا اس سے دشمنی کر سکتی تھی، لیکن چودھری کی غیر مخصوص خفیہ تحقیق نے کلثوم کو کلیئر کر دیا تھا۔ چودھری کے کلیئرنس کو میں حتمی نہیں سمجھتا تھا، میں کلثوم کے معاملے کو اپنے طور پر بھی چیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار نور حسین کا نام گھوم جاتا تھا۔ میں نے چودھری سے ملاقات کے دوران میں نور حسین کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی تذکرہ کیا، لیکن میرا ذہن اسے یکسر نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نور حسین ایک ایسا نوجوان تھا جس کے دل میں چودھری کے لیے سب سے زیادہ نفرت بھری ہوئی تھی۔ چودھری نے اس کی منگیتر نورین سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت پورے حسین آباد میں چودھری کو سب سے زیادہ ناپسند نور حسین ہی کر سکتا تھا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا نور حسین تعویذات کے ذریعے کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جس سے نورین کو نقصان پہنچے؟ وہ چودھری سے دشمنی کر سکتا تھا مگر نورین سے نہیں، اور اگر وہ نورین کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا تھا کہ وہ اس شادی کے حوالے سے نورین کو بھی برابر کا قصوروار سمجھتا تھا۔ بہرحال حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نور حسین کی مکمل چیکنگ بھی ضروری تھی۔ میں نے شاکر اور چودھری کی دشمنی کے بارے میں جتنا بھی سوچا، مجھے کوئی ایسا نقطہ مل نہ سکا جس کو بنیاد بنا کر میں شاکر پر شک کر سکتا۔ بہرحال رات 11 بجے میں دوبارہ تھانے پہنچ گیا اور جہانگیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، بندے کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک دم تیار ہے ملک صاحب، جہانگیر نے بتایا۔ کہہ رہا ہے چاہے میری جان لے لو مگر سونے کی اجازت دے دو۔ ویری گڈ، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب، حوالدار نے پوچھا، اگر آپ کا حکم ہو تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ 10 منٹ کے بعد، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، شبینہ ڈیوٹی پر کون کون موجود ہے؟ حوالدار نے موجود اہلکاروں کے نام گنوا دیے۔ میں نے کہا، کانسٹیبل ناصر کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ اوکے سر۔ اور اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد تم شاکر کو میرے پاس پہنچا دینا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ حوالدار نے میرے حکم کی تعمیل کے لیے اس بات میں گردن ہلائی
اور الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کانسٹیبل ناصر میرے سامنے موجود تھا۔ ناصر ایک ہونہار اور چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے جب بھی اسے کوئی خاص مشن سونپا اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ ناصر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کی رات سے تمہاری آؤٹ ڈور ڈیوٹی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ مجھے تھانے سے باہر کی مشن سونپنے والے ہیں؟ بالکل درست اندازہ لگایا ہے تم نے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ جو بندہ اس وقت حوالات میں ہے نا، تمہیں اس کی کڑی نگرانی کرنی ہے، میں تھوڑی دیر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں شاکر کے تھانے سے نکلتے ہی سائے کی طرح اس کے ساتھ چپک جاؤں گا اور نگرانی کا یہ کام سادہ لباس میں انجام دیا جائے گا، میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں شاکر کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، تم لباس تبدیل کر کے ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد جہانگیر نے شاکر کو میرے پاس پہنچا دیا۔ اس کی حالت خاصی مضحکہ خیز ہو رہی تھی، چہرے پر بے بسی اور بے کسی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ حوالدار اسے میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا تو میں نے بآواز بلند اسے مخاطب کیا۔ ہاں بھائی شاکر، کیا حال چال ہے؟ جناب، وہ شاک کی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے تو کہا تھا حوالات میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر آپ کے حوالدار صاحب 3-4 گھنٹے سے میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا حوالات میں تمہارے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے؟ اس سے بھی برا سلوک جناب، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ حوالدار نے کیا زیادتی کی ہے، میں ابھی تمہارے سامنے اسے ڈانٹ لگاتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ منت زیر لہجے میں بولا، اور حوالدار صاحب سونے نہیں دے رہے۔ میں کوئی 3-4 گھنٹے سے ان کی خوش آمدید کر رہا ہوں، مگر ان کا ایک ہی جواب ہے، آج کی رات وہ مجھے جگا کر رکھیں گے۔ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور سو گیا تو وہ مجھے الٹا لٹکا کر میری تشریف پر چترول کریں گے، پھر مجھے تاریک رات میں بھی ہر طرف چمکتا ہوا سورج نظر آئے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس کھینچ کی، پھر مجھ سے پوچھا، آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ بہت ظلم بھی اور زیادتی بھی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہاری فریاد سننے آ گیا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ مجھے سونے کی اجازت دے دیں گے؟ ضرور، مگر یہاں تھانے کے حوالات میں نہیں۔ پھر؟ اس کی حیرت دو چند ہوگی۔ میں نے اس کی حالت اور بے یقینی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے گھر جا کر آرام سے سو گے، نرم اور گرم بستر پر۔ مگر حیرت کے مارے اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں شاکر، میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو تڑپ کر بولا، لیکن کیا جی؟ رہائی کی خوشخبری نے اس کی نیند کا پھور کر دی تھی اور یکا یک وہ خاصا حشاش بشاش دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لیے میں نے غیر متوقع بات کی تھی، جب ہی اس کے ذہن میں بے یقینی نے ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی تھی، لیکن یہ کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس رہائی کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، کھرا اور سچا جواب۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، آپ 10 سوال پوچھیں سرکار۔ 10 نہیں، صرف ایک، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، شاکر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل رات تم رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے کافی فاصلے پر چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے ہی کیوں گئے تھے؟ یہ کام تو کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتا تھا، حسین آباد میں کھیتوں کی کمی تو نہیں؟ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاکر کے ذہن میں کوئی ایسی خاص بات چھپی ہوئی ہے جو اس نے ابھی تک مجھے بتائی نہیں۔ شاکر، اسے تذبذب کا شکار دے کر میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر مجھے میرے سوال کا درست جواب نہ ملا تو پھر میں تمہیں حوالدار جہانگیر کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس کے بعد وہ تمہارا جو بھی حشر کرے۔ نہیں سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے تو حکمانہ انداز میں کہا، تو پھر بتاؤ۔ کوئی خاص وجہ نہیں جناب، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ خاص نہیں ہے تو عام وجہ ہی بتا دو، میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی شاہ جی کا حکم تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کون شاہ جی؟
بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پیر گمن شاہ جناب، اس نے بتایا، وہ میرا علاج کر رہے ہیں نا؟ تو یہ بھی اسی علاج کا حصہ ہے کہ تم چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے رفع حاجت کے لیے جاؤ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، وہ بھی آدھی رات کو؟ یہ وہ کس قسم کا علاج کر رہے ہیں؟ یہ تو انہی کو پتہ ہوگا سرکار، وہ بے چارگی سے بولا۔ میں نے تو وہی کیا جو شاہ جی کا حکم تھا۔ کیا حکم دیا تھا گمن شاہ نے؟ شاہ جی نے فرمایا تھا کہ مجھے 41 جمعرات تک چودھری صاحب کی حویلی کے پچھواڑے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے جانا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، آپ کو میرے ابا اور اماں نے بتایا ہے نا کہ آج کل شاہ جی سے میرا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 سال کے اندر بلا چنگا ہو جاؤں گا۔ جمیل اور رشیدہ نے تمہارے علاج وغیرہ کا ذکر تو کیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن یہ 41 راتوں والے عمل کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ان کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ شاہ جی نے یہ ہدایت صرف مجھے کی تھی اور اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی کوئی ناغہ کروں گا۔ مجھے نہایت پابندی کے ساتھ پوری 41 جمعراتوں کو یہ عمل کرنا تھا اور ابھی صرف 4 جمعرات ہی گزری تھیں۔ اوہ! میں نے گہری سانس لی اور کہا، شاکر، تم نے شاہ جی کی دونوں ہدایات کی ایسی تیسی کر دی ہے۔ اس نے تم سے جو عہد لیا تھا وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ کل شاہ جی کے آستانے پر حاضری دوں گا جناب، وہ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ بولا۔ وہی بتائیں گے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ایک تو 41 جمعرات تک مجھے کوئی ناغہ نہیں کرنا اور دوسرے اس جمعرات والے عمل کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے کھول دیا ہے اور یہ بھی طے ہے کہ میں 5ویں جمعرات کو چودھری کی حویلی کے پچھواڑے نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں نے ادھر کا رخ کیا تو چودھری کے بندے پھر مجھے پکڑ لیں گے۔ پہلے وہ خود میری دھلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس تھانے میں جمع کرا دیں گے۔ شاہ جی کے علاج سے مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت نازل ہو گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے شاکر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں بیماری کیا ہے آخر؟ پیر گمن شاہ کس چیز کا علاج کر رہا تھا؟ شاکر نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ جمیل اور رشیدہ کی زبانی میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ وہ نہایت ہی سادگی سے بولا، وہ جناب ہوائی چیزوں کا اثر ہے مجھ پر، اور شاہ جی اس اثر کی کاٹ کر رہے ہیں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ تیزی سے اپنی گردن کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں وہ ایک نیمبو کو میرے سر کے اوپر رکھ کر کاٹتے ہیں۔ میں نے افسوسناک اور رحمت بھری نظر سے شاکر کو دیکھا اور پوچھا، یہ بتاؤ ہوائی چیزوں کے زیر اثر تم محسوس کیا کرتے ہو؟ بس جناب، وہ لا یعنی انداز میں بولا، کسی کام کو دل نہیں چاہتا، بس عجیب سی حالت ہوتی ہے دماغ کی۔ یہ تو کوئی ہوائی چیزوں کے اثرات نہیں ہیں، میں نے کٹیلے انداز میں کہا۔ پھر یہ کیا ہے جناب؟ وہ وحشت بھری آواز میں بولا۔ میں نے بدستور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو ایک خاص قسم کی بیماری کی علامات ہیں۔ بیماری؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں، بیماری، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس خطرناک بیماری کا نام ہے ہڈ حرامی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر میرا منہ دیکھنے لگا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اس معمہ کو حل کرنے کے لیے میرا ذہن ایک مخصوص لائحہ عمل تیار کر چکا تھا۔ رات میں نے اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر ہر زاویے سے سوچا تھا اور متعلقہ مشکوک افراد کی فہرست میں ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ بندہ تھا پیر گمن شاہ عرف شاہ جی۔ رات شاکر سے ہونے والی گفتگو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہ جی سے تفصیلی پوچھ گچھ مفید نتائج پر مشتمل ہوگی، لہٰذا آج صبح میں نے شاہ جی کے آستانے سے تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ پیر گمن شاہ کے نام میں لفظ گمن کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح تھی کہ شاہ جی ہر ماہ ایک مخصوص تاریخ کو نیاز کا اہتمام کرتا تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان پلاؤ کی ایک دیگ پکائی جاتی۔ تصور یہ قائم کیا گیا تھا کہ اس پلاؤ سے بھری ہوئی بند دیگ کو مختلف لوگ تھام کر کھڑے ہوں گے۔ اگر دیگ حرکت میں آ کر گھومنے لگے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ مقررہ تاریخ کو حسین آباد اور ارد گرد کے دور دراز گاؤں سے بھی درجنوں حاجت مند مذکورہ دیگ کے کناروں کو چھونے آیا کرتے تھے۔ بعد کی تحقیق سے یہ راز میرے علم میں آ گیا تھا کہ جب لوگ دیگ کے کناروں کو تھام کر کھڑے ہوتے تھے تو دیگ حرکت میں کیسے آ جاتی تھی۔
آپ سے یہ راز پہلے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ گمن شاہ جیسے چکر بازوں کے فریب سے محفوظ رہ سکیں۔ گمن شاہ نے اصول یہی بنایا ہوا تھا، یا یوں سمجھ لے کہ اس کا حکم یہی تھا کہ ایک وقت میں کم از کم 4 افراد دے کے کناروں کو تھام کر کھڑے ہوں گے۔ آستانے پر موجود افراد میں لگ بھگ 1 درجن شاہ جی کے اپنے خاص بندے تھے۔ جب دے کو گھمانا مقصود ہوتا تو ان بندوں میں سے کم از کم 2 شامل ہو جاتے تھے۔ وہ سکھائے ہوئے بندے غیر مخصوص انداز میں اس طرح دیگ پر طاقت استعمال کرتے تھے کہ اس میں لرزہ سا پیدا ہو جاتا تھا۔ سادہ لوگ دیہاتی یہ سمجھتے کہ شاید ان کی خواہش پوری ہونے کی نوید مل رہی ہے۔ وہ مارے خوشی کے شاہ جی کے بندوں کی مکاری سے غافل ہو جاتے اور جوش جذبات میں وہ بھی غیر ارادی طور پر قوت صرف کرنے لگتے۔ اس سے شاہ جی کے بندوں کا کام آسان ہو جاتا، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے دیگ حرکت میں آ کر گھومنے لگتی۔ جن افراد کے چھونے سے دیگ گھومنے لگتی، ان خوش نصیبوں کو شاہ جی کے حکم کے مطابق اگلے ماہ نیاز کے تمام تر اخراجات برداشت کرنا ہوتے تھے۔ کسی سیانے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تک بے وقوف لوگ موجود ہیں، عقل مند بھوکے نہیں مر سکتے۔ میں یہاں پر اس سیانے کے فرمان میں ایک چھوٹی سی ترمیم کرنا چاہوں گا کہ جب تک دنیا میں سادہ دل اور معصوم لوگ موجود ہیں، شاطر اور مدعا ضمیر دھوکے باز بھوکے نہیں مر سکتے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں سادہ لوگ، معصوم بالفاظ دیگر بے وقوف لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جنہیں عیار اور چالاک لوگ مختلف نوعیت کے فریبوں سے الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے بے ضمیر لوگوں کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ میں گمن شاہ کے آستانے کی طرف جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ کانسٹیبل ناصر وہاں پہنچ گیا۔ ناصر کو میں نے گزشتہ رات شاکر کی نگرانی پر مقرر کیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے پوچھا، کیا خبریں ہیں ناصر؟ ملک صاحب، تھانے سے وہ سیدھا گھر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ گھر کے اندر اس نے کیا کیا یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ گھر سے نکل کر حسین آباد سے باہر کی طرف گیا ہے، اور تم اس کی نگرانی چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ گھر کے اندر تو وہ یقیناً رات بھر سوتا رہا ہوگا۔ یہ جاننا زیادہ اہم تھا کہ وہ حسین آباد سے باہر کس طرف جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ میں نے سب معلوم کر لیا ہے ملک صاحب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، اس لیے تو آپ کو رپورٹ دینے آیا ہوں۔ کیا معلوم کر لیا ہے تم نے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گمن شاہ کے آستانے کی طرف گیا ہے جناب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اور آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی گزارے گا۔ یہ بات تمہیں کیسے پتہ چلی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاکر کی ماں سے، اس نے جواب دیا۔ کیا رشیدہ سے اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات ہوئی ہے؟ براہ راست تو بات نہیں ہوئی جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن میں نے ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی باتیں سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ دراصل وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، جب رات کو شاکر اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو میں اس کے گھر کے سامنے لگے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اتنا گھنا درخت ہے کہ مجھے خود کو اس کے پتوں کے اندر چھپانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ درخت کی اس خفیہ پناہ گاہ سے شاکر کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی ٹھار رات میں جا کر پہرا دیا، اور صبح جب شاکر گھر سے نکلنے لگا تو میں نے شاکر اور اس کی ماں کے بیچ ہونے والی باتیں سن لیں۔ جب شاکر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں درخت سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، شاکر اور رشیدہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میرے استفسار کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا وہ اس طرح سے تھا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد شاکر نے شاہ جی سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور رشیدہ نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی رک کر شاہ جی کی خدمت وغیرہ کرے تاکہ اس کی صحت جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ شاکر نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے گھر واپس آ جائے گا۔ اچھا، تو معاملہ اس طرح ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں شاکر کی مزید نگرانی کے لیے شاہ جی کے آستانے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ناصر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم اب گھر جا کر آرام کرو، ٹھنڈی ٹھار رات میں تم نے خاصی سخت ڈیوٹی دی ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ملک صاحب؟ اس سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ یہ آپ مزید نگرانی کی ضرورت نہیں رہی۔ تمہارا دوسرا خیال درست ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ادھر گمن شاہ کے آستانے کی طرف ہی جا رہا ہوں، باقی کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں،
اس نے تشکرانہ انداز میں گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں چند منٹ کے بعد ایک تانگے میں بیٹھ کر حسین آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی اور اہلکار کو لے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پیر گمن شاہ کا آستانہ حسین آباد کے باہر نہر کے کنارے بنا ہوا تھا۔ یہ ویسا ہی آستانہ تھا جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تانگے کو آستانے کے باہر رکوایا اور خود 90 تلے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ایک وسیع اور ریز صحن کے آخری کنارے پر ایک نیچی چھت والا کمرہ بنا ہوا تھا جو یقیناً گمن شاہ کا حجرہ تھا۔ آستانے کے صحن میں نصف درجن مرد زن مجھے دکھائی دیے جو اپنی حاجات کے سلسلے میں وہاں آئے تھے۔ شاکر ان لوگوں میں مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے صحن کے اندر دیکھ کر ایک شخص میری جانب جلدی سے بڑھا۔ اس کے انداز سے خاصی عجلت جھلکتی تھی۔ میں اس وقت مکمل یونیفارم میں تھا، شاید اسی لیے میری جانب متوجہ ہوا تھا کہ ایک پولیس والے کا آستانے پر کیا کام۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے نہایت ہی ادب سے جھک کر مجھے سلام کیا اور بولا، تھانے دار صاحب، آپ شاہ جی کے آستانے پر اتنی صبح؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ بندہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک کائیاں اور عیار شخص تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، بس ایسے ہی جی چاہا آج شاہ جی کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ سب خیریت تو ہے نا سرکار؟ وہ کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے کبھی آپ نے شاہ جی کے آستانے کو رونق نہیں بخشی نا؟ آمد کے حوالے سے اسے میری وضاحت نے مطمئن نہیں کیا تھا۔ جب بھی وہ مزید سوال کر رہا تھا میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور سرتاپا اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم بھی ادھر آستانے پر ہی ہوتے ہو؟ جی سرکار، میں شاہ جی کا خاص آدمی ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر فخریہ لہجے میں بولا، آستانے کا سارا انتظام میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کھنڈی، اس نے جواب دیا۔ کھنڈی، یہ کیسا نام ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ جناب، میں بچپن میں بہت پیارا خوبصورت ہوتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میری ماں مجھے کھنڈ پتر کہتی تھی، یعنی چینی کی طرح میٹھا بیٹا۔ بعد میں کھنڈ سے کھنڈی ہو گیا۔ تم تو بہت دلچسپ آدمی ہو یار۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اب جلدی سے شاہ جی سے میری ملاقات بھی کرا دو۔ کھنڈی نے شاہ جی کے حجرے کی طرف دیکھا اور کہا، سرکار، اس وقت ایک بی بی اندر شاہ جی سے ملاقات کر رہی ہیں، وہ باہر آئے تو میں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ اس وقت ہم دونوں مسکرائے حجرے سے 10 قدم کی دوری پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو تقریباً بند ہی تھا۔ کھنڈی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شاہ جی کسی عورت سے ملاقات کر رہا تھا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کھنڈی جلدی سے بولا، میں آپ کے بیٹھنے کا بندوبست کرتا ہوں جناب۔ ادھر کھنڈی کی بات ختم ہوئی، ادھر حجرے کا دروازہ کھولا اور ایک درمیانی عمر کی عورت حجرے سے باہر نکلی۔ کھنڈی نے یقیناً اسی عورت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت تھی، لیکن اس کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی وہ بری طرح چونک گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تذبذب کا شکار نظر آئی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہاں سے رخصت ہو یا واپس حجرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے رد عمل نے مجھے اندر سے ریڈ الرٹ کر دیا، کیونکہ اس کی یہ ڈاواں ڈول کیفیت مجھے دیکھنے کے بعد ہوئی تھی، جیسے وہ آستانے پر پولیس کی موجودگی سے خوف زدہ ہو گئی ہو۔ میں یکا یک بے حد محتاط ہو گیا۔ لمحاتی تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا اور اپنی چادر کا بڑا سا گھونگھر نکال کر وہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے آستانے کے احاطے سے نکل گئی۔ میں نے کھنڈی سے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ آپ نہیں جانتے سرکار؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو تم سے کیوں سوال کرتا؟ میں نے ترکی با ترکی کہا، یہ اپنے چودھری صاحب کی نئی ساس ہے جناب۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، کوئی 8 ماہ پہلے چودھری صاحب نے اس کی بیٹی نورین سے شادی کی ہے۔ اچھا، تو یہ خالدہ تھی؟ میں نے گہری سانس خارج کر کے کہا، جی ہاں، بالکل وہی۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، شاہ جی کی دعاؤں نے اس کی اور اس کی بیٹی کی قسمت بدل کر رکھ دی ہے۔ یہ شاہ جی کی بڑی پکی عقیدت مند ہے سرکار۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر جلدی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی تھانے دار صاحب، پہلے میں شاہ جی سے آپ کی ملاقات کرا دوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ حجرے کی سمت بڑھ گیا۔ خالدہ کا شاہ جی کا عقیدت مند ہونا میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ میری تشویش اس کے فوری رد عمل سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر سناٹے میں آ گئی تھی، پھر اس نے فوراً وہاں سے کھسک لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ خالدہ کی یہ حرکت مجھے اس امر کا یقین دلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ پولیس سے بھی بنتا ہے۔
میں انہی سنسنیخیز سوچوں سے الجھا ہوا تھا کہ کھنڈی نے میرے پاس آ کر بتایا کہ شاہ جی اپنے حجرے کے اندر مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور حجرے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ فرشی نشست والا ایک عام سا حجرہ تھا جس کے کونے میں دیوار کے ساتھ گھمن شاہ اپنی گدی پر فروکش تھا۔ میری آمد پر وہ اپنی روایت کے خلاف اٹھ کر مجھ سے ملا، پھر دوبارہ گدی پر براجمان ہو گیا۔ وہ سرخ آنکھوں اور موٹی توند والا ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا اور بے سمت بڑھا رکھے تھے۔ گھمن شاہ کی رنگت توے کو بھی شرماتی تھی۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آج اس طرف کا چکر کیسے لگ گیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شاہ جی، آپ کی میں نے اکثر لوگوں سے بہت تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے چونا لگانے کی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ کون کون ہے جو ہماری تعریف میں لگا ہوا ہے؟ وہ خاصی رونق سے مستفسر ہوا۔ میں نہایت ہی نرمی اور حکمت کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ گھمن شاہ کو میرے حوالے سے کسی قسم کا کھٹکا نہ ہو۔ میں نے بھی کام عقیدت مند کی طرح کہا، شاہ جی، کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ سب سے بڑی مثال تو خالدہ کی ہے سرکار۔ آپ کی دعاؤں نے اس کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ کہاں وہ کریانے کی ایک دکان چلایا کرتی تھی اور کہاں اب وہ چودھری صاحب کی ساس کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ وہ خوشی سے پھول گیا اور بڑی موج سے بولا، آپ نے بھی کس کا ذکر کر دیا تھانے دار صاحب؟ وہ ابھی تو یہاں سے اٹھ کر گئی ہے، آپ سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس جناب۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، سارا معاملہ فرما برداری کا ہے جی۔ جس نے مان لی اس نے منزل پا لی، اور جس کا دل شک میں پڑا وہ بیچ منجدار کے پھنس گیا۔ او واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں نے اس کی بات سے متاثر ہونے کا ناٹک کیا۔ حضرت، آپ نے بڑے رمز کی بات کی ہے۔ خالدہ کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہے۔ وہ اپنے ہی ترنگ میں بولتا چلا گیا۔ ہر دفعہ یہی کہتی تھی کہ شاہ جی روشن مستقبل کے لیے دعا کریں۔ میں اس کی خواہش پوری کر دیتا تھا۔ پھر اس کے دن پھر گئے۔ چودھری بشارت نے اس کی بیٹی کو پسند کر لیا۔ وہ میرے پاس مشورے کرنے آئی کہ نورین کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ میں نے سارا معاملہ بغور سنا اور اسے حکم دیا کہ نورین اور نور حسین کی منگنی کو فوراً ختم کر کے چودھری صاحب کو ہاں کہہ دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور دیکھ لیں اب راج کر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر نور حسین سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتی تو آج بھی کریانے کی دکان چلا رہی ہوتی۔ آپ کے مشورے نے تو خالدہ اور اس کے بچوں کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے شاہ جی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، نورین کا چھوٹی چدرائن بن جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ کیا خالدہ آج کل کسی نئی حاجت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہی ہے؟ میرے آخری سوالیہ جملے پر وہ بے ساختہ بدک کر مجھے شک زدہ نظر سے دیکھنے لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ میری بات اسے بہت زور کی لگی تھی۔ میں نے بھی جب سے خالدہ کا چونکا ہوا رد عمل دیکھا تھا میرے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ جب بھی میں نے شاہ جی سے خالدہ کے بارے میں یہ سوال کیا تھا، وہ بہت ہی شاطر اور کائیاں شخص تھا۔ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بڑی مضبوطی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو سیانے بیانے آدمی ہیں، خالدہ کی تشویش کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی باتوں کی جادوگری سے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے ارادت مندانہ انداز میں کہا، حضرت، آپ سمجھائیں گے تو میں کیوں نہیں سمجھوں گا؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی یہ وضاحت کھوکھلی ہے۔ 15 سال کے انتظار کے بعد اس نے نورین سے شادی کی ہے۔ خالدہ کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اگر نورین سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو کہیں چودھری… وہ رکا اور معنی خیز انداز میں بولا، آپ میرا مطلب تو سمجھ گئے ہیں جناب۔ میری سمجھ میں تو یہی آیا تھا کہ وہ اصل بات کو گول کر کے مجھے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا، تاہم میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا، شاہ جی، میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ خالدہ کو تشویش ہے کہ چودھری کہیں نورین سے مایوس ہو کر تیسری شادی نہ کر لے۔ اسے ایسا کرنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ وہ سکھ کی سانس ہانچ کرتے ہوئے بولا، بس یہ بیچاری اپنی بیٹی کی گود ہری کرنے کے لیے مجھ سے تعویذ داغا لینے آ جاتی ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ یکدم موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا، آپ سنائیں، اس طرف کیسے چکر لگا؟ ایک مسئلے کے لیے آپ کے ماہرانہ اور روحانی مشورے کی ضرورت ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے آپ درست رہنمائی فرمائیں گے۔
اس کی آنکھوں اور چہرے پر ایسے اثرات نمودار ہوئے جیسے اسے میری بات کا بالکل یقین نہ آیا ہو، تاہم وہ سنجیدگی سے بولا، جی فرمائیں، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مسئلہ شاکر نامی ایک بندے کا ہے، میں نے کہنا شروع کیا، جس کا آپ روحانی علاج کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس موٹے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے پچھلی رات تھانے میں بند رکھا تھا؟ وہ سرسری انداز میں بولا۔ وہ صبح آیا تھا میرے پاس اور اس نے اپنی بپتا بھی سنائی ہے مجھے۔ آج وہ دن بھر میرے آستانے پر ہی رہے گا۔ ابھی میں نے اسے کام سے کہیں بھیجا ہے۔ جناب، میں تو سمجھتا ہوں شاکر بے قصور ہے، اس سے کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، ایک نمبر کا بزدل ہے۔ وہ چودھری کی حویلی میں گھس کر چوری کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ بھی دیا ہے۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، آپ کو پتہ ہے جب کسی کی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس سے تفتیش تو کرنا پڑتی ہے نا؟ ہاں، اس نے سرسری انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، جب اس کو آپ نے بے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اس لیے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ جی ضرور، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، کیا شاکر پر واقعی ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں؟ 100% جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں ان کی کاٹ کر رہا ہوں، 1 سال سے پہلے وہ بلا چنگا ہو جائے گا۔ میں نے رفع حاجت والے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے اس کام کے لیے چودھری کی حویلی کا پچھواڑا ہی کیوں منتخب کیا تھا؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ الجھ کر بولا تھا، گھر سے دور، چودھری کی حویلی سے بھی آگے؟ میں نے اس کی سمجھنے کی آسانی کے لیے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ رکا، ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کام کے لیے جگہ کا انتخاب شاکر کا ذاتی فیصلہ تھا، اور آپ نے اسے یہ تاکید کی تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے کہ 41 جمعرات تک اسے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے گھر سے دور جانا ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بعض معاملات میں اس قسم کی پابندیاں عائد کرنا پڑتی ہیں، اور فرض کریں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اگر کسی جمعرات کو نصف شب اسے حاجتی محسوس نہ ہو تو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، وہ بڑے یقین سے بولا، جن لوگوں پر سحری اثرات ہوتے ہیں یا جو عصے وغیرہ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جب ان کا باقاعدہ روحانی علاج ہوتا ہے تو ہر جمعرات کو آدھی رات کے وقت انہیں شدید قسم کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی توجیہ سے قطعی مطمئن نہ ہوا، تاہم فضول بحث میں الجھ کر وقت برباد کرنے کے بجائے میں نے یہی ظاہر کیا کہ اس کی وضاحت نے میری تسلی کر دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے واپس آ گیا، شاہ جی، آپ شاکر کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ چودھری کے بندے اسے دوبارہ پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ جی، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ مجھے رخصت کرتے ہوئے بولا، میں اسے سمجھا دوں گا، مجھے خود اس کا بہت خیال ہے۔ چھٹی حص نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ کوئی میرے اندر سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں خالدہ پر مناسب توجہ دوں تو یہ کیس چٹکے بجاتے میں حل ہو جائے گا۔ اس نے شاہ جی کے آستانے پر مجھے دے کر جس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، وہ منظر میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا بری طرح چونک جانا، خوف زدہ ہونا، اپنے چہرے کو چادر کے گھونگھٹ میں چھپانا اور تیز رفتاری سے وہاں سے چلے جانا، اس امر کی دلیل تھا کہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہے۔ پولیس کو دیکھ کر کوئی شخص اتنا زیادہ خوفزدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو، تو اس کا مطلب تھا خالدہ کسی جرم میں ملوث تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ اس جرم میں گھمن شاہ بھی برابر کا شریک رہا ہوگا۔ شاہ جی نے خالدہ کے آستانے پر آمد و جامد کے حوالے سے جو وضاحت کی تھی، میں اسے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے خالدہ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی سب سے پہلے خالدہ کی کڑی نگرانی کا بندوبست کیا۔ شام تک کی رپورٹ کے مطابق اس نے 2 مرتبہ گھمن شاہ کے آستانے پر حاضری دی تھی، یعنی صبح والی حاضری ملا کر 3 بار۔ یہ غیر معمولی نکتہ تھا۔ میں نے اپنا ذہن بنایا اور تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر چھٹی حص کی پکار پر اسی رات کارروائی ڈال دی۔ لگ بھگ رات 10 بجے میں ASI یونس مرزا کے ساتھ خالدہ کے گھر پہنچ گیا۔ موسم سرما میں اس وقت تقریباً سارا حسین آباد گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں خالدہ نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ یقیناً اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی شکل دیتی،
میں برا مار کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے یونس بھی اندر آ گیا۔ اس صورتحال نے خالدہ کو بکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خالدہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ضروری پوچھ گچھ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے وہ ہمیں گھر کی بیٹھک میں لے آئی۔ اس کا بیٹا عارف گھر کے اندرونی حصے میں کہیں گہری نیند سو رہا تھا۔ ہم روبرو بیٹھ چکے تو میں نے کہا، خالدہ، میں جانتا ہوں کہ تم چودھری بشارت کی ساس ہو، تمہیں یہ غرور بھی ہوگا کہ چودھری کے ڈر سے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میں تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا، کسی کے روب یا دباؤ میں نہیں آتا۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں تھانے بلا کر تفتیش کرتا، لیکن میں نے تمہاری عزت کا خیال کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا، اور رات کی تاریکی میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے گھر میں پولیس آئی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہرا سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے تم مجھ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کرو گی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تعویذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تعویذات جو چودھری کے غسل خانے کے ٹب میں پڑے ملتے ہیں۔ میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر نشانے پر جا کر لگا۔ وہ بے حد خوف زدہ انداز میں بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، پھر ASI کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، یونس مرزا، یہ تھانے کا کیس ہے، جس طرح گمن شاہ نے اپنے کالے کرتوتوں کا اقرار کر لیا ہے، یہ بھی سب بولے گی، فر فر بولے گی۔ میرے اس نفسیاتی حربے کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا شاہ جی سے بھی آپ نے پوچھ گچھ کی ہے؟ پوچھ گچھ؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، وہ اس وقت میرے تھانے میں الٹا لٹکا ہوا ہے، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم اس سے جو تعویذات لے کر آتی تھیں وہ کس مقصد کے لیے تھے۔ میں نے اسے بری طرح بدکتے اور خوفزدہ ہوتے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی برداشت جواب دینے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ میری باتوں کے یہیں پر سیدھے اور سچے جواب دو گی، یا تمہیں بھی تھانے لے جا کر گمن شاہ کے پہلو میں چھت سے الٹا لٹکا دوں۔ اس کے اعصاب پر میرے زبردست نفسیاتی حربے کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں نہیں، میں تھانے نہیں جاؤں گی، آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے ادھر ہی پوچھ لیں۔ جب شاہ جی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو میں چھپا کر کیا کروں گی؟ آئندہ 15-20 منٹ کے اندر خالدہ نے میرے مختلف سوالات کے جواب میں مجھے جو کچھ بتایا وہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین کی بنسبت کلثوم بڑی دور اندیش اور صبر والی تھی کہ اس نے زبان پر تالا ڈال کر چودھری بشارت کے ساتھ زندگی کے 15 سال ہنسی خوشی گزار دیے تھے۔ شاید اس کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہو کہ اس کا دکھ سننے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن نورین نے ماں کی پوچھ تاچھ کے نتیجے میں چودھری بشارت کی زندگی کا سب سے خوفناک راز اگل دیا تھا۔ خالدہ نے اس پر مسلسل دباؤ ڈال رکھا تھا کہ اسے جلد از جلد صاحب اولاد ہو جانا چاہیے، ورنہ چودھری اس سے مایوس ہو کر کہیں اور نہ دیکھنا شروع کر دے۔ خالدہ کی یہ تشویش اس لحاظ سے جائز تھی کہ وہ کسی آسودہ حال خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ان کے دن تو اچانک ہی پھر گئے تھے اور وہ ان دنوں اور آنے والے دنوں کو بھرا ہوا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نورین چھوٹی چودرائن کی حیثیت سے حویلی میں بیٹھی راج کرتی رہے، اور نورین کا راج کرنا اسی وقت یقینی ہو سکتا تھا جب وہ چودھری کے لیے اولاد پیدا کر کے دکھائے۔ لیکن خالدہ کے صبح شام کے اصرار پر جب نورین نے اسے تلخ حقائق سے آگاہ کیا تو گویا خالدہ کے سر پر ایٹم بم گر گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نورین؟ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں اماں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، وہ کیا، چودھری اگر 10 شادیاں بھی کر لے تو وہ باپ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ زنگ آلود ہے۔ اوہ! خالدہ ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ چودھری کی زنگ آلودگی کا تو خالدہ کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، تاہم وہ ہر قیمت پر اپنے اور نورین کے عیش و آرام کو دائمی بنانا چاہتی تھی، لہٰذا وہ مشورے کے لیے اپنے گرو گنڈال گمن شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ جی نے پوری بات توجہ سے سنی اور تعویذاتی چکر کی ابتدا کر دی۔ اس منصوبے کے مطابق نورین کو ہر جمعرات کو خود ہی پانی والے ٹب میں تعویذ کو ڈالنا تھا اور اگلی صبح شدید سر درد کا ناٹک کرنا تھا، اور اس ناٹک کے ساتھ ہی دبے الفاظ میں کچھ ایسے تبصرے بھی کرنا تھے کہ تعویذات کے سلسلے میں چودھری بشارت کا شک اپنی پہلی بیوی کلثوم کی طرف جائے کہ وہ اپنی سوکن پر کسی قسم کا سفلی عمل کروا رہی ہے۔
اس کے نتیجے میں چودھری بشارت غصے میں آ کر کلثوم کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتا اور نورین کا حویلی میں قیام آنے والے دنوں کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ گمن شاہ اصلی پیر تھا یا نقلی، اس بحث سے قطع نظر وہ بھی چودھری کی زنگ آلودگی کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے وہی کیا تھا جو اس کے بس میں تھا۔ چودھری بشارت علی کے غسل خانے میں ہونے والا ٹوپی ڈرامہ روز روشن کی طرح میرے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ میں نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری بیٹی اور گمن شاہ کی حرکتوں کے بارے میں چودھری بشارت کو بتا دوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ میرے قدموں میں گر گئی، پھر خوش آمدانہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میری اور نورین کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے واپس اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں چودھری کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ایک نہیں، میں 10 وعدے کروں گی، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ آپ حکم کریں، 10 نہیں، صرف ایک، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں تم ماں بیٹی کا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے عیش و آرام میں کوئی خلل ڈالنا چاہتا ہوں، بس مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ تم لوگ چودھری بشارت کی پہلی بیوی کلثوم کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے۔ جی، میں پکا وعدہ کرتی ہوں، وہ میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے مزید 10 منٹ تک اسے مختلف پہلوؤں سے سمجھایا اور اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ خالدہ کے اقبال جرم کے بعد میں نے اسے بتا دیا کہ محض اس کی زبان کھلوانے کے لیے میں نے گمن شاہ کی گرفتاری کی بات کی تھی۔ وہ میرے اس انکشاف پر چونکی تو ضرور، لیکن مجھ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے دھمکی دیتے ہوئے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے میری ہدایات پر عمل نہ کیا تو میں وہ سب کچھ عملاً بھی کر کے دکھا دوں گا جس کا ذکر کیا ہے، اور پورا تھانہ دیکھے گا کہ گمن شاہ اور خالدہ چھت سے جھولتے ہوئے تفتیش کے دوران میں ذبح ہونے والے جانوروں کی آوازیں کس طرح نکالتے ہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہا، تھانے دار جی، میری توبہ، میری آنے والی 7 نسلوں کی توبہ جو آپ کے حکم کی عدولی کروں۔ آنے والی نسلوں کا ذکر شاید اس نے اپنے بیٹے عارف کے حوالے سے کیا تھا، کیونکہ نورین کی طرف سے تو فی الحال ایسی کوئی امید رکھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب تک نورین کی ازدواجی زندگی ایک زنگ آلود پرزے کے ساتھ گزر رہی تھی، ایسی خوشی کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد گمن شاہ کی طرف سے مجھے ایک رکا ملا۔ یہ رکا اس کے آستانے کے مجاور کھنڈی نے مجھ تک پہنچایا۔ مذکورہ رکے کے اوپر صرف ایک جملہ تحریر تھا، شکریہ ملک صاحب، آپ بہت سمجھدار پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے اس رکے کا جواب لکھ کر کھنڈی کے ہاتھ پیر گمن شاہ کو بھجوا دیا۔ میرا جواب بھی ایک جملے پر ہی محیط تھا۔ میں نے لکھا تھا، شاہ جی، امید ہے آپ بھی ایسی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ میری کڑی تنبیہ کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ چودھری بشارت کو مجھ سے کسی نوعیت کے تعاون کی ضرورت پیش آتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے دبا جائے اور مجھے چودھری کے سامنے اس کی نااہلیت کا ذکر کرتے ہوئے زنگ آلودگی کو زیر بحث نہ لانا پڑے۔ میں چونکہ چودھری کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ بے شک وہی نیت کا حال جانتا ہے۔